اونلی گاڈ از گریٹ، صرف خدا عظیم ہے، اللہ اکبر۔ آج میں آپ سے بات چیت کی ایپیسوڈ نمبر 6 میں بات کر رہا ہوں، اور اس میں پچھلی 5th ایپیسوڈ میں عدلیہ کنجریہ کے نام سے کے عنوان سے پارٹ 1 آپ کو پیش کیا گیا تھا۔ آپ کو کچھ تفصیلات بتائی گئی تھیں اباؤٹ دا جوڈیشل سسٹم آف پاکستان، which is basically a underworld too, like a GHQ agencies and gangs like a police. یہ کوئی خدمت کے لیے ادارے نہیں ہیں، یہ دھندے کے لیے ادارے ہیں۔ ایک تو اسٹیٹ نے ان افراد کو جو اس میں کام کر رہے ہیں ان کو نوکریاں دیں، ان کے اخراجات اپنے ذمہ لے لیے، ان کے میڈیکل، ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ اپنے ذمہ لے لی، اور یہی جو ہے باقی عوام کی عزت جان مال لوٹ رہے ہیں۔ اور تمام اداروں کے خلاف ہم جوڈیشری میں جا سکتے ہیں، اور جوڈیشری اتنا بڑا جرائم کا گڑھ، جو سلسلہ میں نے آپ کو بتانا شروع کیا لاسٹ ایپیسوڈ میں، میں نے آپ کو جو بتایا پارٹ 1 میں، آج میں کچھ تفصیل بتاؤں گا۔ لاسٹ ایپیسوڈ میں کچھ میں نے جو باتیں کی، مثلا میں نے بتایا کہ موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس عمر عطا بندیال جب ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا، تو میرے ایک مقدمے میں، غالباً 2016 کی بات ہے، 2016، تو میں نے ایک مقدمہ نہیں 2016 کا، یہ مقدمہ 2016 کا نہیں ہے، یہ مقدمہ 2011 کے قریب کا ہوگا جب یہ چیف جسٹس تھا۔ اب میرے پاس اس وقت اس کی کاپی نہیں، کسی محفوظ مقام پہ پڑی ہے، جو کہ میری رہائش پہ بھی پولیس اور ایجنسیز نے ریڈز کر کے، ایم آئی نے، سی ٹی ڈی نے، پنجاب پولیس نے، ویڈیو پہ وہ اویلیبل بھی ہیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز کے، کیسے وہ لیگلی اندر گھسے، نو کورٹ آرڈرز نتھنگ، اور کیسے ڈکیتیاں ماری، کیسے کیش الماریوں سے نکالا، وہ کیسے وہ موجود ہیں پولیس اسٹیشن سمنا آباد میں، کمپلینٹس میری ساری 2017 میں 2 جنوری کو جب ایم آئی اور سی ٹی ڈی نے کڈنیپ کیا، وہ بھی موجود ہے ہر جگہ، اور پھر یہ پچھلے 3 سال میں جو 12-14 وقوع میرے گھر پہ لچے لفنگوں سے اٹیک کرائے، اور اس کی آڑ میں پولیس اور ایجنسیز میرے گھر گھستی رہی، کبھی کوئی ایس پی گھس رہا ہے، کبھی کوئی ڈپٹی اور ایس ایچ اوز گھس رہے ہیں، کبھی کرنل گھس رہے ہیں، کرنل راشد آئی ایس آئی کا، کرنل عاطف، اور کبھی کوئی گھس رہے ہیں، کبھی کوئی گھس رہے ہیں، یہ سب موجود ہیں، ویڈیوز ہیں سب، اور مجھے کہیں سے جسٹس نہیں ملا۔ تو اسی دوران میرا جو ہیڈ کوارٹر شہرپائی کا، اس سے پہلے جب ڈیورنگ دا اسٹے آرڈر انلیگلی اس کو ڈیمولش کیا گیا، نقشے میں امینڈ کر کے، میٹرو بس میں لا کے، اس میں سے جو کروڑوں روپے کا سامان لوٹا، ایل ڈی اور پولیس اور ان اداروں نے مل کے ٹرک کے ٹرک بھرے اور بلڈنگ کو ڈیمولش کیا مور دین 70%، اور اس کے بعد اس میں سے جو ریکارڈ میرا سارا لے گئے، جو ایویڈنس آج تک اکٹھے کیے تھے وہ اٹھا کے لے گئے، سڈن ٹریک تھا، میں وہ سائڈ پہ نہ کر سکا، تو جو تھوڑا بہت بچا کھچا اٹیک ہے وہ میں دائیں میں کسی نہ کسی کے پاس رکھواتا پھرتا ہوں۔ تو میں اب یہ پروگرام کرنے لگا تو خیال آیا اس کی کاپی منگوا لیتا، آپ کو دکھاتا وہ مقدمہ تھا۔ بہرحال وہ مقدمہ یہ تھا کہ میٹرو بس کی آڑ میں جب انہوں نے انلیگلی بہت ساری بلڈنگیں، اور جن کو پیمنٹ بھی نہیں کی، سیٹلمنٹ بھی نہیں ہوئی، گنڈا گردی کر کے بلڈنگز گرا دی۔ آپ سوچیں، جن لوگوں سے یہ وقوع نہیں ہے، سوچیں کہ اچانک آپ کی بلڈنگ گرا دی جائے اور کہیں ہمیں سرکار کو یہاں کچھ بنانا تھا، اچانک گرا کے آپ کو بے گھر کر دیا جائے، نہ آپ سے پہلے سیٹلمنٹ کی، نہ آپ کو پیسے دیے۔ 70% لوگوں کے ساتھ یہ ہوا، جن کے ہاتھ پڑتے تھے، جنہوں نے مال لمبا پٹواریوں اور تحصیلداروں کو اور اے سیوں کو اور ڈی سیوں کے دفتروں میں لمبا مال لگایا، ان کو کچھ کو پیسے پہلے مل گئے، کچھ کو ڈیمولش کے ساتھ ہی مل گئے، کچھ کو اب تک نہیں ملے۔ تو میری جب ہیڈ کوارٹر، انہوں نے سوچا شہرپائی ہیڈ کوارٹر کوئی کم ہی منگاؤ، ہیڈ کوارٹر ہی اس کا اڑا دو، تو سٹے کے دوران انہوں نے یہ معاملہ کیا، جس پر میں نے فوری پھر ہائی کورٹ میں مقدمہ دہشت گردی کا اور انلیگل ڈیمولش اور سارا ہائی کورٹ سے رجوع کیا، تو جسٹس عبدالسمی نے پرچے کا آرڈر کر دیا، جس میں نامینیٹ تھا کمانڈر لاہور آفس، اور نامینیٹ تھا سی ایم شہباز، نامینیٹ تھا سی سی پی او لاہور نامزد، اور نامینیٹ تھے ایل ڈی اے کا ڈی جی آحد چیمہ، اور کافی سارے جو تھے 150 لوگ، یہ سارے نامینیٹ تھے پرچے میں۔ وہ پرچے کا آرڈر ہو گیا، پرچہ
تقریباً درج سمجھ لیں ایسے کہ وہ ایس ایچ او کو ہائی کورٹ کی وجہ سے کیونکہ ساتھ بیل آف آئے خاصا شور پڑا تو انہوں نے ربط کی شکل میں درج کر کے علاقہ مجسٹریٹ کو ڈائری لگوا کے مجھے کاپی دے دی. مجسٹریٹ کو ایس ایچ او نے لکھا کہ معاملہ یہ ایسا ہے کہ اس میں کوڈ بھی کے سٹے بھی موجود تھے اور سٹیٹ پوری کی ٹیررزم شامل ہو رہی ہے تو اس کی سیکشنز آپ لگا کے دیں. اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ میاں صاحب اگر آپ شور ڈالیں گے تو ہم مجسٹریٹ سے ہی خارج کرا دیں گے, سانو ورتن دیو ہے نا سارے لوگوں. اور بھی میں ایک اور بات بتاؤں گا کہ میں نے اسے 2008 میں ایک وابڈا پہ پرچہ کروایا ملک کی تاریخ میں پہلا, تو بڑا جعلی اکاؤنٹس اور میٹر چوری وغیرہ کا 208/8 پولیس اسٹیشن سمنا آباد میں. ایکس سی این ایس سی چیف انجینئر نامزد تھے. جب میں نے انویسٹیگیشن افسر کو شور ڈالا کہ ان کو پکڑ دے کیوں نہیں پی او کر کے چھوڑ دیا, کہتا ہے ایجنسیاں تو سانو ورتن دے نا افسران, ایجنسیاں دے اداریاں دے فوج دے پولیس دے بڑے بل پینڈنگ ہوندے نے, انہوں ورتن دے نہیں تو خارج کر دیں گے پرچہ. یہ ایک سب انسپیکٹر مجھے تڑی دے رہا ہے, وہ آج تک پینڈنگ پڑا ہے. اسی طرح میرے ساتھ جتنے بھی ریاستی اداروں نے جرائم کیے میں نے پرچے کرائے, اور کس طرح وہ فائدے اٹھاتے ہیں. جیسا میں نے یو بی ایل پہ 2-3 پرچے کرائے, 3 پرچے کرائے, پھر ڈگری ہوئی میرے حق میں 5 کروڑ روپے کی جو انہوں نے جعل سازی میرے اکاؤنٹس میں کی جنرل مشرف اور کور کمانڈر لاہور اور آئی ایس آئی کے کہنے پہ. تو وہ کورٹ میں میرے حق میں ہوا, 5 کروڑ مجھے دینے کی بجائے میرے ساتھ دہشت گردی شروع کر دی. ہائی کورٹ نے کنٹمپٹ میں مجھے پھنسا لیا, جس کا پچھلی دفعہ میں نے ذکر کیا تھا. وہ بہت بڑا کیس ہے. اس میں یہ تھا کہ جو مجھے سورسز نے اطلاع دی تھی تب کہ جنرل پاشا آف ڈی جی آئی ایس آئی نے اربوں روپیہ پکڑا, اور بھی ججوں کو پکڑوایا, پولیس ڈپارٹمنٹ نے پکڑا. وہ تو خیر میں گواہ ہونا, پولیس کا امتیاز سرور تھا ڈی ایس پی اسلام پورا, 2 لوگ میرے ساتھ گئے. وہاں اس نے کھلی بات کی, اس نے کہا یہ پرچہ میں خارج کر دوں گا, سیٹلمنٹ کر لو. میں کہا کیا سیٹلمنٹ کر لوں؟ کہتا وہ جو ڈگری 5 کروڑ کی ہوئی ہے وہ یو بی ایل کو حکم دیتے ہیں آپ کو آف دی ریکارڈ لا کے دے دیتے ہیں پیسے, 2.5 کروڑ یہاں رکھ دو ہمارا پولیس افسروں کا, 2.5 تم لے جاؤ. میں کہا یار میں تمہیں دے دوں گا 2.5, لیکن ان کو ڈنڈا دو. اگر تم نے ڈنڈا دینا ہے, گرفتار نہیں کرنا چاہتے تم ڈائریکٹرز کو یو بی ایل کے, تو ان کو کہو کہ کورٹ میں جا کے جمع کرائیں. میں حرام نہیں کرنا حلال کو کہ میں کورٹ سے کیس واپس میں وہاں پہ ختم کرا دوں اور یہاں میں آف دی ریکارڈ لے لوں 5 کروڑ. وہ میں نے کام نہیں کرنا. میں آپ سے, میں نے کہا امتیاز سرور ڈی ایس پی, میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, حلف اٹھاتا ہوں کہ میں آپ کو 2.5 کروڑ دے دوں گا میں اپنے پیسوں سے, اور مجھے کہتے ہو تو میں کر دوں گا, لیکن مجھے انصاف دلا دو, خدا کا واسطہ انصاف دلا دو. میرے ساتھ کنٹینیوسلی ہر ادارے سے یہ طے کر لیا ہے جی ایچ کے او نے کہ سب کچھ چھین لو, سب بند کر دو, اس کا نام بھی چھین لو, اس کی ترین بھی چھین لو, اس کا سارا کچھ چھین لو. ہر چیز کی ایویڈنس ہے میرے پاس. میری گاڑیاں چھین لی جاتی ہیں, گنڈے مجھے گن پوائنٹ پہ چھین لیتے ہیں, کوئی چوری ہو رہی ہے, کوئی شمالی چوری سے چوری ہو رہی ہے, کوئی سیشن جج کے اندر سے کرولا ایکسولائی میری چوری ہو رہی ہے, ڈکیتی ہو رہی ہے, گن پوائنٹ پہ مجھ سے عامر ہوٹل کے باہر گاڑی چھین رہے ہیں. مطلب ہر چیز اس سے چھین لو, اکیلا کر دو ہر طرف سے لڑا جھگڑا کے. یہ ایک جو سلسلہ چل رہا تھا تو وہ میں نے ڈپٹی کہنا نہیں ہے ٹھیک ہے چلو ہم پھر اخراج رپورٹ لکھ دیتے ہیں, ایسے نہیں تو ایسے صحیح. اس نے اخراج رپورٹ لکھ دی اس پرچے کی. بہرحال میں کورٹ میں چلا گیا, کورٹ نے ڈس ایگری کر دیا. وہ بینکنگ کورٹ کے جس جج نے, یا سینٹرل جج تھا, اس نے پہلے تو گیئر پورا لگایا, انہوں نے کہا پیش کرو چلان یہ وہ. جب اس کو میرا خیال مال لگ گیا تو اس نے بھی گول کر دیا اس کیس کو. پہلے تو اس نے لکیریں نکلوا دی نا, اس نے طلب کر لیا پریزیڈنٹ بینک کا سارے کہ یہ پرچہ خارج کیسے ہو سکتا ہے, ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے, بینک کے اکاؤنٹس میں فراڈ ہے. ایک تو یہ معاملہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے سودے ہوتے ہیں لوگوں کے, عام لوگوں کے بھی. پولیس کیا کر رہی ہے, لوگوں کی لڑائیاں تھانے جاتی ہیں, دونوں طرف سے دیہڑی شروع, پھر یہ ملٹی پلائی کرتے ہیں. لڑائی بڑھنی چاہیے, گاہک بڑھنے چاہیے, ایک کیس میں 50 بننے چاہیے, ختم نہیں ہونے دیتے. یہ ایسے خبیث اور حرام زادے اور دہشت گرد ہے پولیس ڈپارٹمنٹ. سب سے بڑا, اچھا میں بتا دوں, میں ایجنسیوں کے خلاف بہت بولتا ہوں, ایجنسیاں تو خفیہ ہیں نا, ڈائریکٹ تو کوئی اختیار نہیں, گن پوائنٹ پہ گنڈے کی طرح اٹھا کے تو کوئی بھی لے جائے نا. پولیس زیادہ خطرناک ہے اور سب سے پاورفل ہے. کیسے؟ ایف آئی آر کا اختیار ان کے پاس, بٹ یہ ظاہری ایجنسی بھی ہے, کھل کے اوپن گنڈا گردی کرنے والی, لیگلی اختیار, اور خفیہ بھی ہے. اسپیشل برانچ کے علاوہ آپ ہر تھانے کا نیٹ ورک موجود ہے, ہر علاقے میں, ہر محلے میں. ہر قسم کا جرم ان ٹاؤٹوں کے ذریعے دیہڑیاں مستقل منتری لگاتے ہیں, اور بڑے بڑے لچے لفنگے ان کے ٹاؤٹ بن جاتے ہیں, ان کو بنا لیتے ہیں, پھر ان کو بھی مقدمات میں پھنساتے ہیں تاکہ وہ اس سے نکلے نا ان کے کنٹرول سے.
تو میرے ساتھ بھی اس علاقے کے لچر بونگوں سے میری والدہ پہ ہمارے اوپر جو حملے کیے اس کے کراس ورژن پڑے ہیں، کہتے ہیں ہم نے انٹر نہیں کرنے کیونکہ ہمارے پولیس افسر بھی پھنسیں گے، نہیں کرنے، اور یہی پولیس کا وتیرہ ہے اتنے عرصے سے میرے ساتھ۔ اچھا، وہ جو کیس میں نے بتانا تھا کہ میں کیس کرنے جو میں نے پچھلی کورٹ میں بھی لوگوں نے میسج کیے ہیں کہ وہ کیس جو تفصیل تھوڑی سی بتائیں، جو آپ میٹرو بس کے حوالے سے بتا رہے تھے جس میں چیف جسٹس نے جعل سازی کی، اور وہ یہ تھا کہ میں نے جب خبریں جاری کی اور میں نے جب پرچے کا آرڈر لیا شہباز پہ اور کور کمانڈر پہ سب پہ، تو فوج نے جو پاکستان میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا پاکستانی چیئرمین تھا، ٹرانسپیرنسی تو اچھا ادارہ ہوگا لیکن جو پاکستانی چیئرمین تھا اس سے معاملات طے کیے، مکمکا کیے کہ تم نہ جلدی سے اس کی ایک انکوائری شروع کر کے تو کلین چٹ بنا دو کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ اس میں کوئی فراڈ نہیں ہوا، بڑا شفاف منصوبہ تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اخبار میں اشتہار ایڈ دیا، ذرا غور سے سنیے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا عوام الناس کے لیے، یعنی اینی باڈی فرام پاکستان، کوئی پاکستانی اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ثبوت ہے میٹرو بس میں فراڈ کا تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو 2 یا 3 دن کا ٹائم دیا، اس میں دے دے۔ میں نے اس کے چیئرمین کو فون کیا، میں نے ای میلز بھی کی، میں نے ان کے جرمن آفس کو، ہیڈ آفس کو بھی ای میل کی۔ مجھے کہا گیا آپ سے ایویڈنس نہیں لینے۔ میں کہا بھائی 30 ارب کا منصوبہ نہیں ہے، 100 ارب کے فراڈ کے ثبوت دوں گا، نہ دوں گا تو مجھے چوک میں لٹکا دینا۔ ٹرانسپیرنسی نے کہا آپ سے ایویڈنس نہیں لینے۔ میں نے جلدی سے ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی، ہائی کورٹ میں ریٹ دائر کی، میاں محمد اظہر امین ورسز نمبر 1 رسپونڈنٹ ملزم نمبر 1 گورنمنٹ آف پنجاب، حکومت پنجاب، رسپونڈنٹ نمبر 2 ملزم نمبر 2 ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل۔ یہ میں نے جب دائر کر دی رجسٹرار آفس میں، وہ جہاں برانچ میں، تو میرا ریگولر نمبر لگ گیا ریٹ کا۔ بات بڑی لاجیکل تھی نا کہ اس میں نے پیرے لکھے تھے کہ میں ثبوت دینا چاہتا ہوں، ہائی کورٹ حکم دے پنجاب حکومت کو اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو کہ مجھ سے ثبوت لو، کیونکہ میں نے کہا کہ کورٹیں تو سارا دن روتی ہیں کہ ایویڈنس نہیں ہوتا اس لیے ملزم چھوٹ جاتے ہیں، میں دیتا ہوں ایویڈنس۔ یہ ریٹ کا نمبر لگ گیا۔ اچھا، اس دن ہفتے کا دن تھا، سیٹرڈے کو عدالتیں بند ہوتی ہیں پر کیس ظاہر ہوتے ہیں، عملہ بیٹھا ہوتا ہے رجسٹرار آفس کو۔ مجھے یہ دائر کرتے کرتے 3 ساڑھے 3 ہو گئے۔ اچھا، آئی ایس آئی کو جب پوری طرح پتہ چلا میں نے کیا ریٹ کر دیا تو انہوں نے فوری چیف جسٹس کو فون کیا، جو مجھے میرے سورسز نے بتایا کہ فون چلا گیا چیف جسٹس کو۔ اتنے میں ایک ڈپٹی رجسٹرار نے مجھے چائے کے لیے بلا لیا، میں بیٹھ گیا۔ 1.5-2 گھنٹے گزر گئے، مجھے بیٹھے 4:30-5 ہونے والے تھے، کورٹوں کا ٹائم بھی ختم ہو گیا تھا، آفس ٹائمنگ۔ تو چیف جسٹس کی اطلاع ہی آیا ایمرجنسی میں۔ بہرحال اس نے، میں نے آپ کو پچھلی اس میں تفصیل بتا دی پارٹ 1 میں، کیسے اس نے کورٹ کھلائی، کیا ہوا، اس نے کیسے جعل سازی کی اور کیس کو اس کو کاٹ دیا ریگولر لسٹ سے۔ پھر میں نے نوٹ دیا اس کے جانے کے بعد آبجیکشن کیس کے طور پہ لگاؤ۔ آبجیکشن کیس کے طور پہ ڈپٹی چیف جسٹس نمبر 2 پہ جو ہے اس کے پاس یہ کیس لگا ایز آبجیکشن کیس۔ وہ میں نے آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی بتایا تھا پارٹ 1 میں، عدلیہ کنجریہ پارٹ 1 میں، کہ وہ اگر آبجیکشن سسٹین ہو جائے، وہ قائم رکھے آبجیکشن نیچے والے رجسٹرار کا، تو آپ کا کیس کسی ریکارڈ میں نہیں آتا، اصل فائل ہی آپ کو واپس کر دیتے ہیں۔ خیر میں نے تو بہت بڑا رفع ڈالا، اتنا طوفان ڈالا کورٹ میں کہ میں نے فائل نہیں لی، اور میں نے کہا وہ پرچہ کرا دوں گا، فائل آگے پیچھے ہوئی۔ ان کو پھر اس فائل کو کسی ایک دوسرے جج کے پاس لگانا پڑا کہ اس کو ریکارڈ میں رکھنے کی اجازت دے دیں، پھر مجھے اس کی اٹیسٹڈ کاپی مل گئی، ورنہ ملتی نہیں ہے اٹیسٹڈ کاپی۔ بہرحال جب لگا آبجیکشن اوپر، بال بھی جائیں، یہ خواتین پتہ نہیں کیسے بال سنبھالتی ہیں، میں تو بڑے کر کے پھنس گیا ہوں۔ اچھا تو اچھا، اب اپنا چیف جسٹس نے اگلے دن لگا، وہ غالباً تھا جسٹس سعید ظفر تھا، آئی تھنک، مجھے نام یاد آ رہا ہے، ریٹائرمنٹ کے قریب تھا۔ اس نے بھی لگتا ہے بہت بڑی دیہڑی لگا لی ہوگی۔ سارے پاکستان کا میڈیا وہاں موجود تھا اور خبر کسی کو لگانے نہیں دی۔ یہ آج میں پوچھتا ہوں میڈیا کو کہ میری اس لیول کی درجنوں خبریں روکی گئی ہیں، جو لیول یہ خبر دیکھ لیں ذرا ہائی کورٹ کی کتنی بڑی خبر ہے، کون سا مقدمہ چل رہا ہے اور پھر اس میں ڈیسیجن کتنا انلیگل ہے، خبریں صاحب رکوائی گئیں۔ میڈیا سارا موجود تھا، مجھے کہتے تھے ہائی کورٹ کے آدھے تو شاگرد تھے میرے وہاں پہ، ہائی کورٹ رپورٹرز جو میرے پاس کام کر کے دوسرے اداروں میں گئے ہوئے تھے، کہنے لگے سارا آپ کے لیے نہیں کریں گے تو کس کے لیے کریں گے، لیکن اوپر سے یہاں ہائی کورٹ کے پی آر او کے ذریعے جو پول بنا ہوا ہے، اور جو وہ اور وکلا کہتے ہیں ماریں گے پکڑ کے ہمیں اگر ہم آپ کے متعلق خبر لگائیں گے، وہ بھی مارتے ہیں، اندر کوریج کرنے نہیں آنے دیتے، ججز نے بھی منع کر رکھا ہے پول میں
اور پھر جی ایچ کے او, آئی ایس پی آر, آئی ایس آئی, ڈی جی پی آر, فیڈرل سیکٹری انفارمیشن, پی آئی ڈی, یہ سب ادارے ہم بیٹ رپورٹروں کو بھی اور مالکوں کو بھی کیسے کنٹرول کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے, لینا دینا بھی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو وہ خبر بعد میں نہیں لگی تھی. اچھا بہرحال وہ سوشل میڈیا پر تو جاری ہو گئی تھی. اس نیوز میں اس میں یہ ہوا کہ چیف جسٹس مجھے کہتا ہے, وہ ڈپٹی چیف جسٹس, کہ جی آبجیکشن کیسے غلط ہے. میں کہا جج صاحب اس میں کیا معاملہ کیا ہے. پہلے بات تو میں کہا جج صاحب یہ ریگولر لگی تھی, وہ فارم دیکھ لیں, ارجنٹ فارم, اس پہ کٹنگ ہوئی ہے اور وہ نمبر جو ریگولر ریٹ پٹیشن کا تھا کاٹا گیا. پہلے تو اس کی بھی انکوائری کرائیں. کہتا ہے آپ اس کو چھوڑیں, ہماری انکوائری کراؤ گے. اس کے بعد مجھے اس نے کہا, اس کرپٹ جسٹس نے, کہ جی کہنے لگے ایسے تو ہر کوئی اٹھ کے کہ میں نے ثبوت دینے ہیں تو اب 22 کروڑ لوگوں کی بات سنیں گے. میں نے کہا واٹ نانسنس مسٹر, ایسے اس کو نہیں کہا, دل میں کہا اس کو. میں نے کہا سر آپ کتنی ظلم کی بات کر رہے ہیں جناب حضور, جناب جسٹس صاحب آپ کتنا ظلم کر رہے ہیں. اشتہار میں لکھا عوام الناس میں سے کسی کے پاس ہے, اینی باڈی فرام پبلک. تو جج صاحب نے کہا نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا. میں نے کہا اچھا چلیں, میں عام آدمی نہیں ہوں, میں ایک صحافی ہوں اور انٹرنیشنل صحافی ہوں اور پاکستانی اور امریکی اخبارات کا اور نیوز ایجنسی اور اداروں کا چیف ایڈیٹر ہوں, پاکستان کے واحد لمیٹڈ لا چیمبر کا, جسٹس لا چیمبر کا چیئرمین ہوں, میں ایویڈنس دینا چاہتا ہوں. اچھا اس نے اپنے ڈیسیجن میں لکھا ہوا ہے کہ اظہر امین نے یہ بھی کہا کہ میں چیف ایڈیٹر ہوں, میں نہیں مانتا پھر بھی. اچھا پھر کہتے ہیں نہیں, اونلی ایگریوڈ پرسن کین سبمٹ. میں کہا ٹھیک ہے, میں ایگریوڈ پرسن بھی ہوں, اب عوام نوٹ کرے. اس نے کہا متاثرہ فریق ہونا ضروری ہے شہادت دینے کے لیے کہ آپ کے ساتھ بھی اس کیس سے متعلق کوئی تعلق بنتا ہے. میں کہا جی سٹے آرڈر کے دوران میری بلڈنگ کو ڈیمولش کیا, ہیڈ کوارٹر کو, خبرساں ایجنسی شارپائی کو, اور 4 منزلہ 3 منزلہ بلڈنگ کو ڈیمولش کیا. سٹے آرڈر موجود تھا اور مجھے اگریوڈ پرسن متاثرہ فریق آپ ہی کی ہائی کورٹ کے آپ کے ساتھی جج نے تسلیم کیا. کہتے ہیں کہا کیا. میں کہا جی یہ جسٹس عبد السمیع کا کورٹ آرڈر ہے جس میں انہوں نے پرچہ کروا دیا مجھے, دیٹ از آلموسٹ رجسٹرڈ. پڑھا دیکھا, کہتے ہیں اچھا مجھے اب آپ ٹائم دے. میں اور بھی کئی باتیں ہوئیں بڑی, میں اب آپ کو بتاؤں گا تو پھر یہ ٹپیں گے کہ کورٹ میں جو انہوں نے گندی بکواس انہوں نے کہ جی اپنا نہیں ہم کرتے اور فلاں بڑی باتیں. بلکہ مجھے یاد ہے میں نے اس کو وہاں پہ کہا کہ جناب آپ زیادتی نہیں کریں گے, میں پاکستان میں واحد صحافی ہوں جو اقوام متحدہ کا مستقل ایکریڈیٹڈ ممبر ہے. عوام کو میں بتا دوں, میڈیا کو تو پتہ ہے, ایکریڈیشن کارڈ دیتا ہے آپ کے ڈی جی پی آر یا پی آئی ڈی یہاں پہ پاکستانی صحافیوں کو. اس کی اتنی ویلیو ہے, حالانکہ اس کی کوئی اوقات نہیں میں سمجھتا. مجھے تو خود مجھے یاد ہے میں بنواتا ہی نہیں تھا تو 98 میں مجھے چائے پہ بلایا ڈی جی پی آر شعیب بن عزیز, وہاں جمیل اطہر صاحب جرت اخبار کے چیف ایڈیٹر بیٹھے, بڑے حیران ہوئے کہ یہ ینگ سا لڑکا ہے بالکل, اور اس کو کیسے 27-28 سال میری اس وقت ایج تھی, تو کیسے اپنا اس کو پروٹوکول مل رہا ہے اور ہمیں لفٹ نہیں کراتے پرانے ایڈیٹرز کو, کیونکہ ان کو اس لیے لفٹ نہیں کراتے کہ وہ اطہر صاحب کا تو مجھے پتہ نہیں, زیادہ تر انہی لوگوں سے پیسے بیچارے لے کے غریب گھروں کے آتے ہیں جرنلزم میں, ان کو یہ پیسے دے کے پروموٹ کرتے ہیں تو وہ کہاں دیکھ سکتے ہیں. تو مجھے کہنے لگا میاں صاحب شعیب بن عزیز نے کہا, وہاں سے میری دوستی اس کی کلوز ہوئی تھی. میں پہلے بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ مجھے بڑا دکھ ہے کہ مجھے اس پہ پرچہ درج کروانا پڑا جب وفاقی سیکرٹری انفارمیشن پہ جنرل پرویز مشرف پہ, کچھ جرنیلوں پہ, سی سی پی او جوید نور تھا تب اس پہ, دیگر پولیس افسران پہ, 11 پولیس افسران پہ, اور مجھے اس میں شعیب بن عزیز پہ بھی اس لیے پرچہ درج کرانا پڑا کہ اس سے کچھ انلیگل کام کروائے آئی ایس آئی نے اور آئی ایس پی آر نے اور فیڈرل سیکرٹری انفارمیشن انور محمود نے بلیک میل کر کے. تو وہ ملزم تو بنتا تھا, تو ورنہ میرے خیال ہے میری رسپیکٹ جو انفارمیشن آفیسرز میں جس نے کی سب سے زیادہ اسی نے کی. اور میں نے خیر پولیس کو ہمیشہ یہ کہا کہ میں اس کو اریسٹ نہیں کروانا چاہوں گا, اس کو صرف سرکاری گواہ بنانا چاہوں گا کیونکہ یہ بندہ اچھا ہے. خیر تو میں نے جسٹس صاحب کو کہا, اس وقت میں نے یہ پیج یہ دکھائے ان کو, یہ دیکھیں ایسے ہی میں کاغذ پرنٹ لے گیا تھا. یہ یو این او سے جاری ہونے والا مجھے کارڈ ہے, یہ 2003 میں جاری ہوا, یہ 2004 میں سال بعد رینیو ہوا, یعنی میں پرماننٹ ایکریڈیٹڈ ممبر. یہ ان پی آئی ڈی چیف
اپنا پی آئی او پرنسپل انفارمیشن افسر پاکستان پی آئی ڈی کا تھا اکرم شہیدی، یہ اس نے میرا جاری کیا ہوا تھا پریس، اور یہ تھی 3 سال کے لیے جاری ہوئی تھی، مجھے ہر 3 سال بعد رینیو ہوتی تھی۔ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے شارپائی خبرساں ایجنسی کو انہوں نے تسلیم کیا، انٹرنیشنل ایجنسی، اور میرے انگریزی اخبار دی ایسٹ کو تسلیم کیا، مشرق کو یو این او نے تسلیم کیا اور ایسٹ کو اور شارپائی کو کیا۔ تو اپنا یہ بھی میں نے اس کو بتایا، میں کہا مسٹر جسٹس، آنریبل جسٹس، آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ ایک انٹرنیشنل جرنلسٹ ہے۔ تو کہنے لگے کہ اچھا 5 بجے تک ٹائم دیں۔ جب میں نے وہ کہا کہ ہائی کورٹ نے میری تو لوکس اسٹینڈائی، میری اگریو پرسن ہونا ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، 5 بجے اس نے اندر سے ہی باہر کہہ دیا ریڈر کو کہہ دو کہ خارج ہے، یعنی کہ آبجیکشن سسٹین رکھا جاتا ہے، آپ کا یہ مقدمہ نہیں لگایا جائے گا ریگولر کورٹ میں، نہیں سنا جائے گا، اور آپ کو ثبوت دینے کا اجازت نہیں دی جائے گی۔ ہاں کورٹ میں نے ایک اور بات کی، میں کہا سر آپ 5 بجے تک کا ٹائم مانگ رہے ہیں، مجھے پتہ ہے اندر سے جواب آ جائے گا، کورٹ میں کہا میں نے نکالے ہائی کورٹ ریکارڈنگ اس دن کی۔ اچھا میں نے کہا جج صاحب فوج نے جی ایچ کیو ریکارڈ جلوا دیتی ہے، بیوروکریسی اور جی ایچ کیو، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی کوئی سیاستدان ریکارڈ نہیں جلوائے گا، جلوائے گا بھی تو جلانا تو سرکاری نوکر نے ہے نا۔ تو میں نے کہا جی 98 میں جیسے پورے لاہور کی رجسٹریاں جلا دی گئیں، پراپرٹی کے کاغذات ضلع کچہری میں جلا دیے گئے، کیونکہ لاہور میں فوج نے بہت لوٹ مار کر لی تھی اور بیوروکریسی نے بھی زمینوں کی لوٹ مار کر لی تھی، اور پھر دوسرا کام یہ کہ پبلک کو کہا کہ دوبارہ بنواؤ رجسٹریاں، ان کی زندگی برباد کر دی، 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ پلاٹ کے سائز کے مطابق رشوت چلتی تھی۔ آپ اصل رجسٹری لے آتے تھے، وہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے، اور اس کو کہتے تھے زبانی ہمیں دو، وصولی بھی نہیں دیتے تھے رجسٹری کی۔ یہ بہت بڑا سکینڈل ہے، اس کو میں علیحدہ بیان کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ سر یہاں پوری میڈیا کھڑی ہے، میں اس کے سامنے کہہ رہا ہوں، آپ نے اگر میرا فوری کیس لگا کے ایویڈنس نہ دلوائے تو میرے پاس جو فوٹو کاپیاں ایویڈنس کی ہیں اس کا اصل ریکارڈ تو ایل ڈی اے پلازا میں پڑا ہے، وہ آگ لگوا دی جائے گی، پھر میرے لیے فوٹو کاپیاں بیکار ہیں، میں پیش کروں گا تو مجھے کہا جائے گا مصدقہ لاؤ، اصل لاؤ، اور مجھے اندر دے دیں گے۔ کہنے لگا نہیں ایسی آگ لگ جائے گی۔ 5 بجے اس نے مجھے کہا، میرے بارے حکم دے دیا کہ اظہر امین کو ثبوت دینے کی اجازت نہیں دی جاتی، یہی مطلب ہے اس کا حکم کا۔ آپ مجھے بتائیں یہ عدالتیں کتنی بڑی جرائم پیشہ عدالتیں ہیں، اور کچھ دیر بعد آگ لگ گئی ایل ڈی اے میں اور سارا ریکارڈ جلا دیا کور کمانڈر لاہور نے۔ اس کا میرا خیال ہے بریگیڈیئر شاہد، میں نے نامزد بھی کیا تھا رٹ میں، وہ فرنٹ مین تھا، مجھے کسی نے اس وقت بتایا تھا غالباً کہ شاید بریگیڈیئر شاہد نامی فرنٹ مین تھا جو میٹرو کے سارے منصوبے کی لوٹ مار آہت چیمے کے ساتھ مل کے کر رہا تھا۔ یاد رکھیں یہ سی ایم پی ایم کچھ نہیں ہوتے، نہ یہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، نہ یہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، یہ سرکاری مشینری سارے کام کرتی ہے، یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، نیچے سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کی اوقات ہے۔ اب آپ یہ ذرا اندازہ کریں، قوم میں جس میں تھوڑی سی بھی ضمیر زندہ ہے وہ دیکھے کہ ایسے کام واحد صحافی جرات کرتا رہا اس ملک میں اور اس کو برباد کر دیا، گھر میں لاشیں اٹھائی ہیں بچوں کی۔ سالے حرامی جسٹسوں، پولیس والوں اور فوجیوں، شہادتیں جو ہم نے دی ہیں وہ شہادتیں ہیں، تم تو کتے کی موت مرتے ہو، تم تو جہنمی ہو، حرام زادو، پیسے کی بنیاد پہ قوم کا پیسہ لوٹ کے ترانے بنا بنا کے کارنامے دکھاتے ہیں۔ ذرا دیکھیں ان کی کرتوتیں، کشمیر فروخت کر دیتی ہیں، اس کے بعد بغیرت دلے غدار کتنے لاکھ روپے لگا کے ترانہ بناتے ہیں، کتنے لاکھ روپے لگا کے ترانہ بناتے ہیں کہ جا جا نکل جا کشمیر سے، جا جا وے کشمیر نکل جا کشمیر سے، یہ ہے ہماری زنخی فوج، جا جا نکل جا کشمیر سے، بچوں کو اور قوم کو کہتے ہیں یہ ترانہ گاؤ۔ اور بھوسڑی دی اس لیے خسرے کھلار دیئے اتنے بارڈر تے، پھر آہی وہ دیندے رہن تانے میں دیندے رہن۔ یہ آئی ایس وائی پی آر کا ادارہ سب سے پہلے بند کرنا چاہیے۔ اس نے فلمیں بنانی، اس نے ڈرامے بنانے، اس نے ترانے بنانے شروع کیے ہوئے ہیں، اس نے میڈیا پہ قبضہ سارا کر لیا۔ اچھا پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ خواتین پتہ نہیں کیسے بال سنبھالتی ہیں۔ اچھا بہرحال اب آج کے لیے اتنے ہی 2 کیس میں نے آپ کو تفصیل میں بتا دیے۔ کوئی ہے اس کا احتساب کرنے والا عدلیہ کا؟
کیوں نہ میں عالمی عدالت کو پکاروں، کیوں نہ میں اقوام متحدہ کو پکاروں، کیوں نہ میں بین الاقوامی فورسز کو پکاروں؟ بتاؤ مجھے اس کا جواب دے کیوں نہیں دیتے؟ اب میں ناظرین آخر میں آپ کو اپنی کتاب صحافت سے شاعری تک اس کی ایک پوئم پیج نمبر 118 روک سکو تو روک لو. یہ غالباً یہ جو ہے میں نے غالباً 2 سال پہلے، کیونکہ سیکنڈ ایڈیشن میں شاید یہ شامل تھی، ابھی تو فائنل ایڈیشن آ گیا ہے نا، جو آپ کے لیے godism.com پہ فری یہ کتاب اویلیبل ہے. 500 روپے کی یہ کتاب فری اویلیبل ہے. میں یہ آپ کے لیے پڑھتا ہوں. روک سکو تو روک لو، روک سکو تو روک لو، ٹکرایا ہوں میں اکیلا اس گھنونے نظام کے خلاف، جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف، لوٹ مار کے خلاف. ٹکرایا ہوں فرعونوں اور جعلی نظام عدل کے خلاف، غدار فوج کے خلاف، لٹیری بیوروکریسی کے خلاف. روک سکو تو روک لو. کھڑا ہوں ظالموں بن کر چٹان تمہارے ظلموں کے خلاف، کوئی گرا نہ سکا، کوئی نہ گرا سکا، کر کے بھی ہر ظلم، ہر ستم، ہر جرم میرے ساتھ. سن لو ظالموں جابرو ناجائز قابضو، کر دوں گا ختم تمہارا نام و نشان. کھڑا ہوں اب تک اکیلا، اندھوں کو نہ آ سکی سمجھیے اللہ کی شان. روک سکو تو روک لو. ایجنسیوں کو میں کہہ رہا ہوں، تم لوگ کہتے تھے IB/ISI نے کانٹینیوس کرائم کیوں رکھے کہ انہیں بالکل سڑک تے لے آوان گے اور بیچ بیچ ٹچ کران گے. ہاں جی اب جائن کرتے ہو، نہیں تو پھر فارغ. 22 سال پہلے بھی یہی لہجہ تھا، یہی انداز تھا، یہی جرت تھی، یہی سچائی تھی، یہی ایمانداری تھی، یہی انصاف تھا، یہی مخلصی تھی. آج 22 سال مسلسل تمہاری دہشت گردی چھوڑ کر، برداشت کر کے، لاشیں اٹھا کے، مالی طور پر برباد ہو کے، بین الاقوامی اور نیشنل تمام 8-10 گروپ اور کمپنیز تباہ کرا کے، جن میں 5 لمیٹڈ کمپنیز تھیں، سب تباہ کرا کے بھی میں حق اور سچ پہ اسی طرح کھڑا ہوں. اسے کہتے ہیں اللہ کا معجزہ. یہ فراڈیے بابیاں دے جڑے معجزے تسی لئی پھر دیو، وہ معجزے نہیں ہوتے. اسے کہتے ہیں خدا کا معجزہ، کہ وہ دکھا رہا ہے پوری دنیا کو کہ اوئے میری طاقت دیکھو. ایک مرے بندے نو جنوں تسی مار چھڑیا میں کھلا رہا ہے نا، یہ کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں خدا کا معجزہ. تمہاری عدالتیں، تمہاری فوج، تمہاری افسر شاہی اور ایجنسیاں کرا دی اللہ نے اس گناہگار اکیلے معمولی بندے سے فیل. اوے گھنونے مجرموں، بد کرداروں، بے انصافوں، ظالموں، جابرو، ہو جاؤ تیار، کھڑا ہے اظہر امین دینے تمہیں سزا بنانے. ہو جاؤ تیار، کھڑا ہے اظہر امین دینے تمہیں سزا اور بنانے عبرت کا نشان. روک سکو تو روک لو. کون سا جرم ہے جو نہ کیا ہو تم نے کر کے استعمال غلط اپنا اختیار، کر کے ظلم و ستم اور بے انصافی دیکھ لیا تم نے کر کے ہر جرم. نہ کوئی گرا سکا، نہ کوئی خرید سکا اللہ کے اس معمولی گناہگار سپاہی کو. اب تک نہ آئی سمجھ تمہیں کہ اب کیا لگا ہونے تم سب کے ساتھ. روک سکو تو روک لو. ہیں اب جوتے کی نوک پر، ہوں چاہے ایجنسیاں، ہوں چاہے سب ایجنسیاں، فوج یا عدلیہ، تیار ہے عذاب الہی دی اس نے اجازت آج مجھے یہ بتانے کی. اوے بے خبر ظالموں ہوں میں کون، جلد ہو جائے گا تم سب کو معلوم. ہے یہ فیصلہ خدا، گزر گیا ہر وقت انتباہ، اب نہ ہوگی قبول کسی کی دعا. روک سکو تو روک لو. یہ 2 سال پہلے اس کتاب میں شامل ہوئی تھی، سیکنڈ ایڈیشن میں یا تھرڈ میں. ابھی تو یہ فائنل ایڈیشن آ چکا ہے. آپ اسے godism.com سے بے شک ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ 500 کی بک آپ کو فری اویلیبل کر دی گئی ہے. اور آج ایک اور بھی میرا جی چاہ رہا ہے چھوٹی سی شامل کر لوں.
جو آج باتیں ہو رہی ہیں اس سے ریلیٹڈ ہی ہے جی. صفحہ نمبر 130 پر ہے. ناپاک فوج، پاک فوج ہے یہ ناپاک فوج، ناپاک فوج ہے یہ غدار فوج، پاک فوج ہے یہ ناپاک فوج، ناپاک فوج ہے یہ غدار فوج. میں یہاں فوجی جوان سے پوچھتا ہوں کہ تمہارے افسران ہم صحافیوں سے ڈکلریشن کے لیے بیان الفی مانگتے ہیں، اسٹیمپ پیپر پہ بیان الفی، کہ ہمیں اور ججوں کو، فوج کو اور ججوں کو نبی اور اللہ کے برابر تسلیم کرو. بس میں اتنا ہی ابھی اس پہ کمنٹ کروں گا. پاک فوج ہے یہ ناپاک فوج، ناپاک فوج ہے یہ غدار فوج جو میں نے نہیں دیا، ہے یہ منشیات فروش غدار فوج، ہے یہ وطن فروش غدار فوج. بیچ کر کشمیر دیکھو بے شرم کیسے اکڑتی ہے یہ ناپاک غدار فوج. کھا گئی ساری زمین از خود جو تھی اس کی زیر حفاظت، کھا گئی ساری زمین از خود جو تھی اس کے زیر حفاظت. پاکستان کی پلاٹنگ کر کے یہ حرام زادے بیچ گئے ہیں سارے ملک کو، پلاٹنگ کر کے پاکستان کی یہ فوج بیچ رہی ہے. ہے یہ ایسی چور ڈاکو مکار فوج، قبضہ گروپ ظالم لٹیری فوج، لوٹ کر ملک کی عزت جان مال، ہو رہی ہے ملک سے فرار یہ فوج. آپ دیکھ رہے ہیں کتنے جرنیل، کتنے بریگیڈیئر، کتنے کرنیل، کتنے میجر ملک سے اربوں خربوں لوٹ کے فرار ہو رہے ہیں. آخر میں سارا ملک انہوں نے باقی بھی بیچ جانا ہے. بچا بھی تو پنجاب کی حد تک بچے گا پاکستان، جو میں 2003 سے کہہ رہا ہوں. سن لو قوم کے مجرموں غدارو، آتا ہے یوم حساب ایک روز، کیونکہ گر نہ ہوا تیرا احتساب تو اللہ کہلائے گا ظالم بہت. کیونکہ اگر نہ ہوا تیرا احتساب تو اللہ کہلائے گا ظالم بہت، بے انصاف بہت. کھلے اور ننگے جرائم ہے، پولیس، بیوروکریسی، عدلیہ، فوج کے کھلے اور ننگے بچہ بچہ جانتا ہے نا. پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا، ان کا عبرت کا نشان نہیں بنائے گا، تو پھر اس خدا کے متعلق کیا رائے قائم کی جائے میں عوام پر چھوڑتا ہوں. پاک فوج ہے یہ ناپاک فوج، ناپاک فوج ہے یہ غدار فوج. آج اتنا ہی. اللہ ایشور گاڈ، بھگوان خدا رب مالک کو جس نام سے بھی پکاریں. اچھا یہاں میں چھوٹا سا ایڈ کر دوں، بعض لوگ کمنٹ کرتے ہیں یا میسج مجھے کرتے ہیں کہ جی وہ اللہ کو تو صرف اللہ کہنا چاہیے، گاڈ نہیں کہنا چاہیے، اور یہ وہ. تو میں یہ بتا دوں قوم کو، یہ خام خواہ دکانداریاں اور بدماشیاں شروع کی ہوئی ہیں ہر ایک نے، جی ہم زیادہ سپیریئر ہیں. بھائی دنیا کا ایک مالک ہم نے اندازہ لگا لیا، ساری دنیا نے اس بار متفق ہو گئے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اپنی اپنی زبان میں اس کو لوگ نام رکھ دیے. انگریز نے اس کا انگریزی میں نام گاڈ رکھ دیا، عربوں میں جو لوگ تھے انہوں نے عربوں نے اللہ رکھ دیا عربی زبان میں، اردو میں ہم نے خدا رکھ دیا، پنجابی میں ربا رکھ دیا. وہ نہیں پنڈوں میں کہتے آئے ربا ہے. ہندی زبانوں میں ایشور یا بھگوان کے نام سے پکارتے ہیں مالک کو. تو جہالت اب کیسے دور کریں؟ مذہب کے نام کے اوپر ایسی ایسی جہالتیں ہیں کہ مرنے مارنے پہ، قتل و غارت پہ جاہل لوگ اتر آتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سمجھ ہوتی نہیں، ڈیپتھ میں جاتے نہیں اس کے. اونلی گاڈ از گریٹ، صرف خدا عظیم ہے. اللہ اکبر.